میرا تعلق چنیوٹ سے ہے. چنیوٹ میں میری پیدائش ہے. گورنمنٹ اصلاح ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد گریجویشن جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے کی. اس کے بعد بزنس سٹارٹ کیا چنیوٹ میں. بزنس کے بعد ساتھ ساتھ چونکہ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا اور میرے والد محترم حاجی حاکم علی صاحب اور میری والدہ محترمہ مجیدہ صاحبہ، ان دونوں کو قرآن پاک کا بہت شوق تھا. انہوں نے ہمیں 3 بھائیوں کو قرآن پاک حفظ کرایا، جس میں سے تیسرے نمبر پہ میں تھا. میں نے بھی حفظ کیا. حفظ کرنے کے بعد تراویح میں قرآن پاک سنانا شروع کیا تو قرآن سے لگاؤ ہوا، قرآن کے بارے میں محبت بڑھی. اس محبت کے ساتھ ساتھ جب میں بزنس میں آیا تو میرے اندر خیال پیدا ہوا کیوں نہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جس طرح کے ادارے میں میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. کسی نے وہ ادارہ بنایا تھا جہاں میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. تو مین وائل میرے والد صاحب حاجی حاکم علی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی ڈیتھ میں مجھے اس غم سے نکلنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور ان کے لیے ایک ذریعہ نجات کے لیے میرے مائنڈ میں آیا کہ میں ایک ادارہ بناؤں جس کا نام جامعہ انوار القرآن تھا. جامعہ انوار القرآن کو بہت چھوٹے لیول پہ تعمیر کیا. وہاں پہ صرف مقصد یہ تھا کہ قبرستان کے ساتھ جہاں ہم نے دفن ہونا ہے، جہاں میرے والد صاحب دفن ہیں، اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم جاری رہے. اس ایم کو لے کر میں نے وہاں پہ چھوٹا سا ادارہ جامعہ انوار القرآن کے نام سے سٹارٹ کیا. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ایک بہت اچھا ادارہ جس میں تقریباً 400 کے قریب بچہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، عصری تعلیم میں میٹرک بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ کمپیوٹر کورس بھی ہے، فہم القرآن بھی ہے. اور بہت ساری چیزیں جو جدید تعلیم کے لیے ضروری ہے بچوں کے لیے، ان کو آراستہ کیا گیا اور ان کے لیے انتظام کیا گیا. بہت کوالیفائڈ ٹیچرز ہم نے وہاں پہ انڈکٹ کیے اور ڈیووٹیڈ پرنسپل، ڈیووٹیڈ محتمم کا نے ان کو ٹیک اوور کیا، سنبھالا. وہ جو ایک سوچ تھی کہ ایک ایسا ادارہ جس طرح کا میں نے جہاں قرآن یا میرے بھائیوں نے قرآن حفظ کیا تھا، ہم بھی ایک ادارہ بنائیں. وہ جامعہ انوار القرآن کی شکل میں کی صورت میں نمودار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی تعلیم کے ساتھ اب وہ سروسز دے رہا ہے. اس کو لیس پریویلیج ایریا میں کیوں لے جایا گیا؟ اس کی مین وجہ وہ قبرستان، وہ قبریں ہیں یا وہ جگہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے، ہم نے دفن ہونا ہے، اس کو سلیکشن کی گئی کہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم ہر وقت 24 گھنٹے جاری رہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ ادارہ اسی طرح چل رہا ہے. پھر ہماری برادری جس ارائیں برادری ہے، اس میں ایک قرآن کا اور بزنس دونوں چیزوں کا لگاؤ بہت زیادہ ہے. ہم نے تھوڑا سا پوری فیملی نے ڈائیورسیفائی کیا کہ ایک زراعت کو مختلف ایک کمرشل اداروں کی طرف لے گئے، کمرشل بزنس شروع کر دیا. اب اس میں پہلے فرٹیلائزر کا بزنس آیا، پیسٹیسائڈ کا بزنس آ گیا، پھر سیڈ کا بزنس آ گیا، اس کے بعد سیڈ امپورٹ کا بزنس آ گیا، پھر ڈریپ اریگیشن آ گئی، اس کے بعد سولر آ گیا، سولر کے بعد سیگمنٹس کا بزنس آ گیا، یونیلیور آ گیا، لیکسن ہے. اس طرح بے شمار بزنس کی ایکٹیویٹیز پوری فیملی نے، ینگ جنریشن نے شروع کر دی. بھائی میرے آ گئے، چھوٹے آ گئے، طاہر آ گئے، ذوالفقار آ گئے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے بزنس کو بوم دیا. پھر ابو بکر آ گئے، وہ مزید بزنس کو بوم ملا. اس کے بعد فیملی نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ایک ادارہ تعلیم کی حیثیت سے تو ہم چلا رہے ہیں،
کہ انہیں صحت پہ بھی ہم کچھ خدمت کر سکیں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جتنا نوازا ہے، اس کے شکرانے کے طور پر فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اچھا سا ہاسپٹل بنایا جائے، وہ والدہ کے نام، مجیدہ میموریل کے نام سے. تو 2013 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی اور ایک سیٹ اپ، چھوٹا سا سیٹ اپ تعمیر کیا اور 2019 میں اس کی ایکسٹینشن کی. ایکسٹینشن کرنے کے بعد اب وہاں پہ 15 بیڈ کا ہاسپٹل ہے، جس میں 3 آپریشن تھیٹرز ہیں، ایک گائنی کے لیے ہے، 2 جنرل آپریشن کے لیے ہے. اس کے ساتھ صحت کارڈ میں اب رجسٹریشن ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے پاس ہماری رجسٹریشن ہو گئی ہے، بلڈ ٹرانسفر میں ہماری رجسٹریشن ہو گیا. بے شمار رجسٹریشن ہاسپٹل کی اب ہو چکی ہیں اور الحمدللہ اب یہاں پہ جو خدمت، جو ہم شکرانے کے طور پہ خدمت کرنا چاہ رہے تھے، اب اس لیول پہ آ گیا ہاسپٹل کہ ہم وہ لوگوں کے سروسز دے رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ہر وقت اب ہاسپٹل میں آمد و رفت سروسز کے معیار کو جو پاکستان لیول پہ یا اچھے جو ہاسپٹلز ہیں اس لیول پہ ہم نے وہ لانے کی کوشش کی. اب وہ الحمدللہ اس لیول پہ ہے اور کوئی بھی آ کے مجیدہ میموریل کو اگر وزٹ کرے گا یا جامعہ انوار القرآن کو وزٹ کرے گا تو الحمدللہ طبیعت خوش ہوگی. اسی طرح ہائسنز فیملی یا ہائسنز فاؤنڈیشن نے شہر چنیوٹ میں جتنے بھی لوگ یا جتنے بھی مستحق لوگ جو اپلائی کرتے ہیں ہمارے پاس شادی کے لیے، ہم جہیز کی کچھ آئٹمز، پورا جہیز نہیں، کچھ آئٹمز ان کو سپلائی کرتے ہیں، ان کے لیے مہیا کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے ادارے ہیں، چناب کالج ہے، اسلامیہ کالج ہے، معصومین فاؤنڈیشن ہے، یا اسلامیہ یا پنجاب کالج ہے، اس میں یا جی سی یونیورسٹی کے جو بھی طلباء ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، اس میں بھی ہماری این جی اوز، ہائسنز فاؤنڈیشن ان کی سروس وہ فیسز میں ان کو سپورٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ مستحق لوگ ان کے لیے راشن کا بندوبست یا کوئی بھی چیز جو ہم خدمت کر سکتے ہیں، ایک سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں وہ لوگ آتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، ہم ان کو سروس دے دیتے ہیں. یہ سب چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس لیے ہیں کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے کے طور پر. میں اس کے ساتھ اپنے شہر کے لوگوں کا جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے اداروں میں داخل کیا، جو ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اپنے مریضوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں، ان کا بھی ممنون ہوں کہ وہ حاجی سنز کو آنر دیتے ہیں اور اس آنر کے طور پہ ہمیں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے. شہر کی معززین کے ساتھ بھی اس ٹاپک پہ کافی بات ہوتی رہتی ہے اور لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوں، ہماری فاؤنڈیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں اور اس کو میں زیادہ کام کر سکیں. ہم فیوچر میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فیوچر میں ہم کالج بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ ایک اچھا کالج بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے جو حافظ ہیں، میٹرک کر کے آتے ہیں، ہم وہ لاٹ ہم آگے کالج میں لے کے چلیں اور معاشرے کا اچھا حصہ بن سکے. میں آخر میں ہم آرائیں کا شکر گزار ہوں کہ وہ لوگ تشریف لائے، جاوید بھائی، تحسین خان صاحب، جو اتنا سفر کر کے کراچی سے چنوٹ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ادارے کو دیکھا. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول کرے اور جو ایم اور جو مقصد لے کے آئے ہیں ہم گاہے بگاہے اور ان کے ہراول دستے کے طور پر ان کا ساتھ ہیں. جہاں ہماری ضرورت ہے ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ حاضر ہیں. بہت شکریہ، بہت مہربانی. حافظ محمد نعیم آرائیں جو حاجی حاکم علی آرائیں صاحب کے صاحبزادے ہیں،
آج ان کے فارم ہاؤس پہ ہم موجود ہیں۔ حافظ نعیم آرائیں صاحب، آپ سے آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، خیالات ہیں برادرزم کے لیے، میں آپ کو دیکھتا ہوں ہمیشہ آپ کام کرتے ہیں، آپ کی برادری آرائی برادری کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جاوید بھائی آپ کا آرائی یہ برادری کے لیے اور ہم آرائی کی کا ایک پلیٹ فارم بنانے کے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ آپ نے آرائی برادری کو اور لے کے چلے ہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیشہ آپ کا وین جو میں نے دیکھا ہے، برادری کی خدمت، برادری کے بچوں کی خدمت اور پسماندہ جو برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے کہ ہماری برادری کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنے لوگوں کو، اپنے برادری کو اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ اتنا سفر کر کے چنوٹ میں آئے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل کی عطا گہرائیوں سے ہم آرائی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس پلیٹ فارم کو وہ عزت بخشے جو جس کے یہ مستحق ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا برادری کے لیے کام کرنے کا، یہ برادری کے لیے ایک پیغام کا، میں اپنے پوری کمیونٹی کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ آرائی کمیونٹی کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ جاوید بھائی اور ہم آرائی کی ہم آواز بنیں، اور ان کے لیے قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں، اور اپنے لیے اور آنے والی نسل کے لیے ایک پلیٹ فارم ایسا بنا دیں جہاں ہم آرائی کے پلیٹ فارم سے ہر مستحق بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے، ہر وہ بچہ، ہر وہ آنے والا فرد جو وہ پاکستان میں جس طرح کی ترقی چاہتا ہے، جس طرح کا بھی کام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو سپورٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس وی این موجود ہے، ہمارے پاس جاوید بھائی جیسے لوگ موجود ہیں، یہ ہم آرائی جیسے پلیٹ فارم موجود ہے، تو صرف اس کو سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو لوگ چنوٹ کے لوگ ہیں ان کو اس کا ہم آواز بننے کی ضرورت ہے۔ جب ہم آواز بن جائیں گے تو ہمارے لیے قدم بڑھا کے آگے چلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ حافظ نعیم آرائیں صاحب، جس طریقے سے آپ اپنے ہی والدین کی ثواب کے لیے آپ نے انوار القرآن بنایا اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، فقط آپ آرائی برادری کے بچوں کو نہیں دے رہے ہیں، تمام امت مسلمان کے بچوں کو آپ یہ فیسلٹیز آپ نے کی ہوئی ہے، اور ہم نے آج ہاسپٹل کا وزٹ بھی کیا، یہاں بھی تمام آرائی برادری تو نہیں کوئی قدر نظر آیا، مگر تمام انسانیت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اور یہ ہر اقلیتی برادری ہو، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، یہ اس کے لیے آپ کو اللہ پاک نے ویژن دیا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو قبول کیا ہے۔ تو میری یہ گزارش یہ ہے، اب ان آرائی برادری کے جو سرمایہ دار آرائی برادری ہیں وہ اپنے علاقوں کے اندر اگر یہ ایسے خیالات کریں، ان کا پیغام کو ان کو دینا چاہیں۔ جاوید بھائی، میں پھر شکر گزار ہوں ہم آرائی کا کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا، جو ہم نہیں کر سکے وہ آپ نے کیا ہے۔ جہاں تک ہاسپٹل کا اور جامعہ انوار القرآن کا تعلق ہے، یہ انسانیت کے لیے ہے۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اپنے لوگ اگر جب بھی آئیں گے، جس اسٹیج پہ بھی آئیں گے، ہم ان کو پرائرٹی دیں گے، اور ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے اعزاز ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جو دوسرے لوگ اس طرف مائل ہوں، اور سرمایہ دار لوگ جو برادری کے لوگ ہیں، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، وہ اس طرف آئیں، ضرور آنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے لوگ وہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، عشر زکوٰۃ دیتے ہیں، صرف وہ انفرادی طور پہ دیتے ہیں۔ اگر اجتماعی طور پہ ایک جگہ اکٹھا کر کے ادارے بنانے شروع کر دیں تو ہماری آرائی برادری کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے، وہ بے بہا خرچ کرتے ہیں، دوسرے اداروں کو دیتے ہیں۔ اگر وہ ادارہ بنا کے اس پہ پیسہ لگائیں تو ایک ادارہ، ایک مسجد نور ہسپتال نہیں، انوار القرآن نہیں،
یہاں پہ لائن لگ سکتی ہے. اتنا ہمارے لوگوں کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے لوگوں کے اندر پیسہ موجود ہے, ہمارے لوگ خیرات کرتے ہیں, صدقات دیتے ہیں, ان کو صرف سسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے. اس سسٹم میں آپ نے جو قدم اٹھایا ہے جاوید بھائی, ہم ارائی کے حوالے سے میں آپ کا تہ دل سے پھر شکر گزار ہوں, اور لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس طرح آپ اس دور دراز علاقے سے آ کے یہاں پہ ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں, ترجیح دے رہے ہیں, تو ہم کیوں نہ ہم لوگ آپ کے ہم سفر بنیں اور آگے بڑھیں. ہم نے ایک تحریک چلائی 2020 کے اندر, آرائیں لکھو تحریک, اپنے نام کے آگے آرائیں جوڑیں. آپ بیوروکریسی میں یا کہیں بھی ڈپارٹمنٹ میں آرائیں برادری کے افسر ہوتے ہیں, جب ریٹائر ہوتے ہیں تو اپنے نام کے آگے آرائیں ضرور لکھتے ہیں. تو آپ اس تحریک کے لیے کیا کہیں گے؟ ابھی یہی ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آرائیں لکھتے ہیں. وہ جب آن جاب ہیں, عہدے پہ ہیں, اس وقت آرائیں لکھنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ یہ آپ کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ہمیں اس تحریک میں آنا چاہیے اور اس کے ساتھ قدم بقدم بلا کے چلنا چاہیے تاکہ ہماری شناخت بن سکے. انشاءاللہ 2021 میں آرائیں میگزین کے لیے اور آرائیں ویب ٹی وی کے لیے دو چھوٹے سے ایک جملے کے اندر سماتے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا اب ایکٹیو ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ہی اب پہچان بنتا جا رہا ہے اور لوگوں کا اس طرف راغب ہیں. ہم آرائیں کا یہ قدم کہ اپنا چینل لانچ کر رہے ہیں اور اپنے میگزین لانچ کر رہے ہیں, میری وشیز, میری دعائیں اور سب خواہشات ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے, اور جو اس مشن پہ آپ چلے ہیں اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کریں. بہت بہت شکریہ حافظ محمد نعیم آرائی صاحب. بہت شکریہ بربانی صاحب. تھینک یو.